اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے تو اپنی روٹی خود کماؤ۔ آپ کے ماں باپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں انہوں نے آپ کو محل میں رکھا ہوا ہے، گاڑی ہے، تعلیم کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ شادی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو بھی اپنی روٹی خود کمانا سیکھو۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہے کہ بالغ ہوتے ہی بچوں کی شادی کر دو، لیکن اسی اسلام میں یہ بھی ہے کہ جو شادی افورڈ نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے۔ شادی افورڈ کرنا کیا ہے کہ کم از کم منیمم لیول پہ انسان اپنی روٹی خود کما سکے اور اپنے شریک حیات کو بھی کھلا سکے۔ تو کیا زیادہ ضروری ہوا؟ فوراً شادی کر دینا، اس بندے کی شادی کر دینا جس کو ابھی ماں باپ کھلا رہے ہیں؟ زیادہ ضروری تو یہ ہوا نا کہ پہلے اپنی روٹی کمانا سیکھو اور پھر کرو شادی۔ نہیں افورڈ کر سکتے تو روزے رکھو۔ آج کل کتنے ایسی اگزامپلس ہیں، جوان جہان لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، کسی نہ کسی طرح کر کے ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ پھر کیا کہ آنے والا لے آئے گا رزق، آنے والا من و سلوہ کی قوم سے آئے گا۔ دینے والا خدا ہے، اللہ دیتا ہے سب کو، لیکن جس اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں اس میں تو یہ ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرو، حرکت میں برکت ہے، محنت کرو گے تو اللہ دے گا۔ اپنے بچوں کو جو ایک سب سے ضروری سکلز آپ سکھا سکتے، سب سے ضروری سکلز میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو روٹی کمانا سکھاؤ، ارلی ایج سے، شروع سے۔ کب تک بٹھا کے کھلاؤ گے؟ 25 تک، 30 تک؟ 18 سال کی عمر سے ہی وہ اپنی روٹی خود کما سکیں۔ بے شک آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ سب ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی روٹی کما سکیں۔ دنیا میں ہر جگہ، لیکن خاص طور پہ انڈیا میں، پاکستان میں، ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، لڑکے کا تو پیدا ہونا ہی ایک پریویلیج ہوتا ہے۔ لڑکوں کے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، حالانکہ آج کل کے زمانے میں تو لڑکیاں بھی کر رہی ہیں۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کمائی تھی 18 سال کی عمر سے، میں اپنی مثال نہیں دوں گی، کیونکہ میں نے 18 سے نہیں 16 سال کی عمر سے ان ہاتھوں سے کمائی ہے۔ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگوں کے پاس پریویلیجز ہوتی ہیں جو باہر ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے جن کے سر پہ نہیں۔ میرے سر پہ نہ میرا باپ تھا نہ بڑا بھائی تھا، میرے سر پہ صرف میری ایک ماں تھی۔ میں آج اگر الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہوں کہ میں آسٹریلیا میں جی لیکچرر ہوں، جی میں پڑھاتی ہوں، اور میں خود میٹرک میں گورنمنٹ اسکول سے، بلکہ 9ویں 8ویں کلاس تک ہم ٹاٹ پہ تھے، گاؤں کے اسکول سے میں نے میٹرک کیا۔ جب آپ کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں پڑھاتے ہو تو انگلش میں ہی پڑھاتے ہو نا۔ اگر کوئی مجھے کہتا، جب میں میٹرک میں تھی، کوئی مجھے کہتا کہ روہینہ دیر ول بی اے ڈے یو ول بی اسپیکنگ ان انگلش لیٹ الون ٹیچنگ ان انگلش، میں کہتی کہ یہ کیا جوک ہے۔ زندگی کی ہر وہ obstacle جو انسان سوچ تک سکتا ہے کہ جس کے سر پہ باپ نہ ہو، صرف ماں ہو، جو 3 بہنیں ہوں، جو لڑکی ہو، جو پاکستان میں ہو، جس نے گورنمنٹ اسکول میں، گاؤں کے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہو، کیا وہ ایک دن فرسٹ ورلڈ میں بیٹھی ہوگی، الحمدللہ پی ایچ ڈی کر رہی ہوگی، پڑھا رہی ہوگی؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ آپ کو آپ کے رشتہ داروں کی ہنسی روک سکتی ہے، نہ لوگوں کا مذاق اڑانا روک سکتا ہے، نہ ہی کسی کا کہتے ہیں نا کہ لک ڈاؤن آن، نیچی نظر رکھنا روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ جب خدا آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی شرط ہوتی ہے، وہ شرط ہوتی ہے محنت۔ محنت، اس کے بعد اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چیز روکتی ہے، وہ آپ کا اپنا دماغ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی جیل آپ کا اپنا دماغ ہے۔ تو اگر آپ کام نہیں کرنا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ساری زندگی مانگنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے۔ مشکل وقت انسان پہ آتا ہے، اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی لوگ مدد بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی ساری زندگی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، اور شروع سے اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ اگر آپ 25 سال کی عمر میں جا کے ان کو سکھائیں گے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹین ایج سے سکھائیں۔